الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ گورنرز اور الیکشن کمیشن نے مل کے جو پنگ پونگ کھیلنا شروع کیا ہے، جس کو اعتزاز حسن نے آج کہا کہ یہ چڑی چھکا کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ اس کو آپ پنگ پونگ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو چڑی چھکا بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن خط لکھ رہا ہے گورنرز کو، گورنرز خط لکھ رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اور سسٹم کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ 90 دن کی آئین میں یہ قدغن ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، لیکن 90 دن کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آنر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ اور اس پر تمام جو بڑے آئینی ماہرین ہیں وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ 90 دن سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا، اور اگر آپ لے جائیں گے تو آپ آئین توڑ رہے ہیں، اور آئین توڑنا جو ہے یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ آج وکلاء تنظیموں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس آئین شکنی کے خلاف جو ہے وہ عدالت جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر 2-4 دن میں یہ نہیں آتا اعلان تو ہم پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو پنگ پونگ ہو رہا ہے، لیکن اس پر آپ کو آئینی نکتہ پہلے میں سمجھا دوں کہ یہ پنگ پونگ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جو کیا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن خط لکھتا ہے گورنر پنجاب کو، اور گورنر پنجاب سے کہتا ہے، اور ایک خط لکھتا ہے الیکشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو، جی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ گورنر پنجاب یہ خط الیکشن کمیشن کا رکھ چھوڑتے ہیں، اور رکھتے ہیں، اور کئی دن کے بعد ان کو خیال آتا ہے، اور وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ بھئی تاریخ دینا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب آئین سے گھڑا کیا گیا ہے، جواز کیا نکالا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کھلواڑ، آئین سے کھلواڑ۔ دیکھیں، انہوں نے جو جواز ڈھونڈا تو وہ میں 3-4 لائنیں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں ذرا، جو انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب stood dissolved in terms of clause 1 of article 112 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan by efflux of time stipulated therein and not by the order of the governor of the Punjab۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی ہے یہ تو 2 دن کے بعد خود بخود ٹوٹ گئی تھی اپنا ٹائم پورا ہونے کے بعد، یہ تو میں نے توڑی نہیں ہے، اور جب میں نے توڑی نہیں ہے پنجاب اسمبلی، یعنی میرے دستخط سے نہیں ٹوٹی، تو وہ کہتے ہیں کہ therefore clause 3 of article 105 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan does not apply in this situation۔ وہ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل 105 کی سب کلاس 3 مجھ پر اپلائی نہیں ہوتی، اس لیے میں تاریخ دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اچھا، یہ دیکھ لیں ذرا آرٹیکل 3 کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے اور شک 1 میں شامل کسی امر کے باوجود، وہ تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ مقرر کرے گا، اور نگران کابینہ میں مقرر کرے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ لکھا ہے، ان کی رائے ہے کہ ان کا بہانہ یہ ہے، انفیکٹ رائے کیا، کہ گورنر نے چونکہ تحلیل نہیں کی اسمبلی، دستخط نہیں کیے، خود بخود ہو گئی ہے، تو میرے پر تو آرٹیکل 105 کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر آپ کے اوپر نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر ہوتا ہے، صاف سی بات ہے۔ اس پر جو حکومتی وکلاء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر پر نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن پہ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پہ اطلاق ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، پھر الیکشن کمیشن نے گورنر کو کیوں خط لکھا؟ مطلب الیکشن کمیشن نالائق ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اس نے خط کیوں لکھا گورنر کو کہ جی الیکشن کی تاریخ تے، جب اس کو پتا ہے کہ الیکشن 105 تو اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا گورنر نے تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، یا گورنر نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی، الیکشن کمیشن نے اس پہ شیڈول دینا ہے۔ لیکن چلیے مان لیجئے کہ گورنر کی بات پنجاب کی حد تک درست ہے، تو خیبر پختونخوا کے گورنر پر تو یہ اطلاق نہیں ہوتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو اسمبلی توڑنے پر دستخط کیے، وہاں تو گورنر کے دستخطوں کے ساتھ یہ اسمبلی ٹوٹی ہے، اور اگر وہاں پر گورنر کے دستخطوں کے ساتھ اسمبلی ٹوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو تاریخ گورنر نے دینی ہے۔ اور پھر وہاں پر کیوں جو ہے وہ، آج اسرار حسن صاحب نے بڑا مزے کا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر قیامت آ گئی تو پھر یہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن قیامت سے کم اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ قیامت سے کم کچھ بھی ہو جائے تو یہ دھماکہ ایک آدھ جو ہے یہ تو انفارچونیٹ تو ہے، لیکن 2008 میں تو دھماکے جو ہے وہ تسلسل سے ہو رہے تھے۔ جب پرویز مشرف کا دور تھا، کتنے پاکستان میں روز دھماکے ہوتے تھے، آج یہاں ہو گیا، کل وہاں ہو گیا، انتظار رہتا تھا اچھا جمعے کو دھماکہ ہوا ہے، پھر جمعے کے جمعے دھماکے ہوتے تھے، ویک ڈیز میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن الیکشن ہوئے تو الیکشن کو ایک دھماکہ جو ہے یا سیکیورٹی حالات نہیں روک سکتے، الیکشن کے پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا، وہ الیکشن تو ہونے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ کھلواڑ جو ہے آئین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو گورنرز ہیں وہ مل کے، گورنر پنجاب۔ اچھا، اب اس میں اصل بات کیا ہے
کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہو حکومت یا کر دے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ونس دی الیکشن از اناؤنسڈ، ایک دفعہ جب شیڈول پھر آ جائے اس کے بعد، تو کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو سکتی، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو پنجاب میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن تاخیر سے اناؤنس کرو اور اس سے پہلے جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کر لو، اپنی مرضی کے بندے لگا دو، ادھر ڈی پی او لگا دو، ادھر جناب کمشنر لگا دو، ادھر ڈپٹی کمشنر بٹھا دو، اپنے بندے جگہ جگہ بٹھا دو، پھر الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرو، کیونکہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو گئی تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بھی ان کی انٹرپریٹیشن ہے، حالانکہ جب اسمبلی ٹوٹ گئی، نگران حکومت آ گئی، تو یہ اپوائنٹمنٹس بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ جس دن نگران حکومت آ جاتی ہے اس دن سے الیکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر یہ کھلواڑ جاری ہے، کھیل جاری ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا آج جو ہے وہ بڑی زبردست ڈیفینیشن مریم نواز نے دی ہے جمہوریت کی. انہوں نے کہا کہ جی موروثیت کرتے رہتے ہو، موروثیت نہیں ہے یہ کچھ، بلکہ 12 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے وہ آپ سن لیجئے. موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے تو ہیں. تالیاں بجا دیجئے اگر آپ نے سن لیا ہے، تو تالیاں بجا دیجئے کہ موروثیت نہیں ہوتی، یہ جمہوریت ہوتی ہے. تو چلیے مان لیا کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے، تو پھر موروثیت کیا ہوتی ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دیں کہ موروثیت پھر کیا ہوتی ہے. کچھ تو ہوتی ہوگی نا، وہ بھی کوئی تو چیز ہوتی ہوگی موروثیت بھی. اگر یہ سب جمہوریت ہے پھر موروثیت کیا ہے؟ لیکن میں چلیں آخر میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آصف زرداری کو ایک اور چیلنج کیا ہے. ویسے مطلب آصف زرداری نے ان کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا کہ جی آپ نے میرے خلاف قتل کا الزام لگایا ہے. تو یہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اچانک آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ آج تک ان کی اپنی سگی جو بھانجی ہیں کہ بھتیجی ہیں فاطمہ بھٹو کیا لگیں گی. اچھا فاطمہ بھٹو صاحب آج تک کہتی آ رہی ہیں کہ میرے باپ کو آصف زرداری نے قتل کیا. تو ان کو تو آپ نے ڈیفیمیشن کا نوٹس نہیں بھیجا، بلکہ ان کو تو آپ اور بھی آسانی سے بھیج سکتے تھے. انگلینڈ میں جا کے سو کرتے، وہاں پر تو سو جو ہے وہ اس پہ پیسے بھی ملتے ہیں. تو پاکستان میں تو خیر کبھی آج تک ہم نے کسی کو ملتے نہیں دیکھے. تو آپ نے حیران ہوں میں کہ اس پر نہیں کیا. پھر اتنے لوگوں نے کہا کہ جی بی بی کی قتل کا جو پلان ہے وہ آصف زرداری نے بنایا، الزام لایا ہے، جھوٹا ہے چلے میں مانتا ہوں، لیکن لوگوں نے لگایا. انہوں نے کہا کہ جی بے نظیر کی، اور پھر کڑیاں سے کڑیاں ملائیں کہ جی موقع پہ رحمان اظہر کیوں غائب ہو گئے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اب تو خیر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن موقع سے کیوں غائب ہو گئے تھے، دھلوا کیوں دیا گیا تھا اور کیا ہوا اور کس نے اشارہ کیا کہ بی بی آپ کو باہر آ کر ہاتھ لانا چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت آصف زرداری کے قریبی لوگوں پر لوگوں نے بہت سارے، پھر وہ خالد شہنجہ کا قتل ہوا جو سیکورٹی آفیسر تھا اس کو مار دیا گیا. تو بہت ساری کڑیاں ملا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی بے نظیر کے قتل میں آصف زرداری کا ہاتھ ہے. تو یہ جو الزام لگتا ہے تو ان کو آپ نے سو کیوں نہیں کیا؟ آج عمران خان کو آپ سو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا کر رہے ہیں. اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کی کہ آصف زرداری کی بھی عزت میں کمی ہوتی ہے. اور ان کو بھی احساس ہوا کہ میری عزت میں کمی ہوگی. نہیں خان صاحب، عزت تو سب کی خیر ہوتی ہے، لیکن ان کے اوپر اس طرح کے الزامات ایک عرصے سے لگ رہے ہیں اور اس کو بادر نہیں کرتے. لیکن اس دفعہ بڑا سیریس لے لیا آصف زرداری نے، حالانکہ ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. وہ لیٹ اٹ گو والی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار جان دے ہوگے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے عمران خان کی بات کو سیریس لے گئے. آج کل عمران خان کی بات کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت ہی جو ہے نا یہ اثر پیدا ہو گیا عمران خان کی بات میں اور بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیریس لو. اچھا عمران خان کو تو خیر ان کے مخالفین بھی اتنا سیریس لیتے ہیں کہ ان کی نقل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ابھی پچھلے دنوں جو جلسے عمران خان کر رہے تھے اس میں ایک حلف لیتے تھے اپنے کارکنوں سے، تو کہتے تھے کہ جی یہ نازی پارٹی کی تقلید ہو رہی ہے، یہ ہٹلر کی تقلید ہو رہی ہے. اور آج عمران خان کی تقلید میں سب نے مل کر ہاتھ اٹھوا دیا اور حلف لیا لوگوں سے. تو عمران خان حواس پہ سوار ہے اور جیسا وہ کرتا ہے سب وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.